نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نزدیک محبوب کردار، اللہ کے نزدیک محبوب کردار، یہ ہے آج ہمارے مطالعے کا عنوان۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب تحریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جس کردار سے پیار ہے وہ ایمان کامل اور اخلاص فی الدین کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ یہ کردار فرد کا بھی ہوتا ہے اور جماعت کا بھی۔ فرد کے قلب میں جب ایمان کامل اور اخلاص فی الدین جگہ پاتا ہے تو فطری طور پر اس کے اندر دوسرے اہل ایمان کے لیے مودت و رحمت، قربت و یگانگت اور نصح و خیر خواہی کے جذبات ابھرتے ہیں، اس لیے کہ ایمان و اخلاص کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو باہم جوڑتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دو افراد ایمان و اخلاص کی دولت سے مزین ہوں اور وہ الگ الگ ہوں اور ایک دوسرے سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ جماعت بھی بحیثیت جماعت دوسرے اہل ایمان کے لیے قربت و محبت کے جذبات رکھتی ہے، اور اخلاص و ایمان کی بدولت مسلمانوں میں باہم ایسی مثالی اخوت و قربت اور محبت و یگانگت پیدا ہوتی ہے جس کی نظیر کوئی انسانی سوسائٹی فراہم نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس اتحاد و محبت کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے۔ ایمان والوں کا باہم تعلق عمارت کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء باہم ایک دوسرے کی قوت اور مضبوطی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں کہ اس طرح باہم پیوست اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ مسلمانوں کو دیوار یا عمارت سے تشبیہ دینے سے یہ حقیقت ذہن نشین کرنا ہے کہ جس طرح ایک مضبوط دیوار کی اینٹیں آپس میں ایک دوسرے سے چسپاں اور باہم پیوست ہوتی ہیں، اسی طرح اہل ایمان بھی آپس میں باہم دگر جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں۔ اور جس طرح عمارت کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا اور اس کو قوت پہنچانے اور جمانے کا کام دیتی ہے، اسی طرح ایک مومن بھی دوسرے مومن کا سہارا، اس کو قوت پہنچانے والا اور اس کو استقامت بخشنے والا ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالیں اور عملی شکل میں اسی قربت و اخوت اور ایک دوسرے کے لیے قوت و سہارا ہونے کو محسوس کرا دیا۔ دراصل ایمان و اخلاص کی فطرت کا خاصہ ہی یہ ہے کہ اہل ایمان باہم محبت و مودت اور اخوت و قربت کا نمونہ ہوں۔ آپس میں بے تعلق ہونا یا ایک دوسرے سے بیزار ہونا، ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض و عناد کے جذبات پالنا، یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ ان رذائل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ منافقین کے معاشرے کی تصویر کشی قرآن نے اس طرح کی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں باہم متحد گمان کرو گے، ذرا حالانکہ ان کے دل باہم پھٹے ہوئے اور متفرق ہیں۔ ایمان و اخلاص کے ساتھ بغض و عناد اور افتراق و انتشار کا کوئی جوڑ نہیں۔ قرآن نے مومنوں پر اجتماعی کردار کے لیے بنیان مرصوص کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے بنیان کی مثال کا انتخاب فرمایا ہے۔ قرآن کے الفاظ کس قدر مؤثر اور کس قدر بلیغ ہیں۔ سورہ صف میں ارشاد ہے آیت نمبر 4 میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو ان لوگوں پر پیار آتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہ منظر تو میدان جنگ کا ہے،
لیکن اگر آپ زندگی کو ایک ہمہ وقتی رزم گاہ تصور کر لیں جہاں ہر وقت حق و باطل برسر پیکار ہیں اور اہل حق اور اہل باطل کی کشمکش ہر دم اور ہر مقام پر ہے، تو آپ اس تصور میں اہل ایمان کو اہل باطل کے مقابلے میں صف بستہ اس طرح سرگرم کار پائیں گے گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ امت کے باشعور دانشوروں کا ایک کام یہ ہے کہ وہ امت کو اخوت و محبت کا درس دیں اور عمل کی زندگی میں اس کے مواقع بھی فراہم کریں۔ یہ قربت و مودت جن بنیادوں پر وجود میں آتی ہے، ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ بنیادیں ایمان اور اخلاص فی الدین ہیں۔ ان بنیادوں کی فکر کرنا اور ان کو مضبوط کرنا یہی ہمارا اصل کام ہے، اور انہی کے طفیل اہل ایمان کا وہ کردار وجود میں آ سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب کردار ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔